مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا، کہا لا اسألکم من ھذا، میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، اسألکم من ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا۔ قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نے اپنی اولاد کو اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی معرفت کے بارے میں آپ نے اپنی اولاد کو کیا سبق سکھایا ہے؟ جس طرح باپ کا کردار ہوتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں، اسی طرح ماں کا کردار بھی ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ آپ نے سنا ہے ایک ڈاکو تھا، ایک ڈاکو ہمارے اتر پردیش میں، جس کا نام تھا سلطان ڈاکو، بہت مشہور ڈاکو تھا۔ پکڑا گیا، مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہوئی، اور پھانسی کے دن اس سے جب آخری آرزو پوچھی گئی تو کہتا ہے مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ جب اس ڈاکو کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا، جلاد بھی کھڑا ہے، جیلر بھی کھڑا ہے، تو جیلر نے کہا لے ملنے اپنی ماں سے، اور کچھ کہا ہاں اگر پورا کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے کوشش کریں گے، بولو کیا چاہتے ہو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو تختہ دار پہ لٹکا دو، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دو۔ انہوں کہتے ہیں پاگل ہے کیا، سزا تجھے ہوئی، پھانسی اس کو کیوں دو؟ اور اس کی کیا غلطی؟ کہا ساری غلطی اسی ماں کی تو ہے۔ جیلر صاحب جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں بہنوں اگر تمہیں کپڑے دکھانے سے فرصت مل گئی ہو، اگر تمہیں اپنا زیور دکھانے سے فرصت مل گئی ہو تو سنو، اپنی اولاد کی تربیت میں تمہارا کردار سب سے نمایاں کردار ہوگا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر دی تو کیا کہا سلطان ڈاکو نے جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ بیٹا کرانے کی دکان پہ چلے جاؤ اور انڈا لے کر آؤ۔ میں دکان پر گیا، میں نے کرانے والے سے کہا ایک انڈا دے دو، اس نے انڈا دیا، اس نے مجھ سے کہا پیسے دو، اور میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا، میں نے کہا پیسہ تو میں دے چکا ہوں۔ اس نے سوچا بچہ جھوٹ تو بولے گا نہیں، میں ہی بھول گیا ہوں گا لینے دینے میں، اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پیسے دے دیے تو کوئی بات نہیں، جاؤ۔ جب میں انڈا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا ماں انڈا بھی لے لو اور پیسہ بھی بچا کے لایا۔ ماں نے کہا کیسے؟ میں نے پوری بات بتا دی۔ دکاندار نے کہا پیسے؟ میں نے کہا دے تو دیے، اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے، اچھا ٹھیک ہے میں ہی بھول گیا بیٹا کوئی بات نہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب، اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا، یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی۔ جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا، اور میری ماں مجھے پیٹھ تھپتھپانے لگی، پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا، اور پھر بڑا ہوتا گیا، پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا، پھر سرے عام لوٹ کرنے لگا، اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا، کھنجر سے چھری سے چاقو سے اس کو مارنے لگا۔ کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی، بس مجھے مال چاہیے، اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا۔ جیلر صاحب میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں لیا تھا، اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کے پاس لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس کو سزا دی ہے، پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا، یہ لو پیسہ، اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ مجھے اس مسجد تک اور اس مقام تک
والی میری ماں ہے، اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بچے کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا۔ اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت پیران پیر، بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر، جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، چوتھا آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا۔ اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ اللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا، اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی۔ عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دی اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو، ان کے ساتھ رہنا، الگ مت ہونا، اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی نازک حالات ہوں، کتنی بھی بری کنڈیشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائے تم جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا۔ یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا، چلنے لگا، اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے، وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور، ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ چور آ گیا قریب، کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی۔ ارے کہاں ہے بھائی، مجھے تو نہیں دکھ رہی ہے، کہاں ہے؟ کہا یہ کرتے کے استر میں۔ اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں۔ چور تنگ رہ گیا، بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی، ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا، یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ، جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں سنو، میری ماں سنو۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی ناگفتگو ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں، جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی۔ میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی، میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، میں کتنا بڑا نکما کمینہ انسان ہوں۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا۔ سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا، اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو، اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی۔ سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے۔ تو میرے بھائیوں ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا۔ اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی۔ ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے، ماں کا کردار۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جائے، وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد
جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو، یہ سدیس صاحب جن کی قرت آپ سنتے ہیں، ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے، یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بددعا دی۔ آج کی ماں کیا بددعا دے گی؟ ماں جا کتے دکھتا کہ کتے ستاتا ہے تو آج یہ